السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے غزوہ بدر، اور انشاءاللہ عز و جل آج کفار مکہ کا انجام، اس کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے دو جمعہ، پہلا جمعہ تو غزوہ بدر اور غزوہ بدر کا پس منظر، غزوہ بدر کیوں واقع ہوئی، کیسے واقع ہوئی، وہ بیان کیا گیا۔ دوسرا جمعہ غزوہ بدر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد غزوہ بدر میں کس طرح اتری، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور آج یہ آخری جمعہ ہے غزوہ بدر کا، انشاءاللہ عز و جل کفار مکہ کا انجام کیا ہوا انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد 26واں پارہ اور رکوع نمبر 5 کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تم اللہ کی اگر مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا، یعنی تمہیں میدان میں کامیابی و کامرانی عطا کرے گا، فتح عطا کرے گا، اور تمہارے قدم میدان میں جما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اگر میدان میں اتریں گے اور پورا کے پورا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ویسی مدد اور نصرت اتارے گا، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ نے وہ سماعت فرمایا۔ اب یہاں پر دو جمعہ تو تفصیلی بیان ہو چکا ہے، اب کفار مکہ غزوہ بدر میں اور مسلمان آمنے سامنے ہیں، اور کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ لڑنے کے لیے بھیجو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصار کی جماعت کو، انصار میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ اب کفار مکہ میں بڑے بڑے سردار لڑنے کے لیے آئے تھے، اور پہل انہوں نے ہی کی، یعنی شروعات انہوں نے ہی کی۔ تو کفار مکہ نے ان انصار صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے، اور جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام، مہاجر صحابہ کرام، کفار مکہ ان کو جانتے تھے لیکن انصار صحابہ کو نہیں جانتے تھے۔ تو کفار مکہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو انصار صحابہ نے کہا کہ ہم انصاری ہیں، ہم انصار صحابہ کرام ہیں اور مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ ہماری جنگ تو تمہارے سے ہے ہی نہیں، یعنی ہم تم سے لڑنے آئے ہی نہیں، تم تو کھیتی کرنے والے لوگ ہو، تم تو سبزی کھانے والے لوگ ہو، سبزی اگانے والے لوگ ہو، ہماری جنگ تمہارے سے نہیں ہے۔
तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का ने आवाज़ दी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मद्दे मुकाबिल का भेजो, हमारे बराबर का लड़ने वाले भेजो, या हम इनसे जंग नहीं करते थे। तो देखे कि इनके अंदर गुरूर घमंड वो कितना था कि वो अंसार सहाबा कराम से लड़ना भी नहीं चाहते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा कराम को वापस दोबारा बुलाया और उनके मद्दे मुकाबिल रिवायतों में आया है कि हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और एक सहाबी का नाम आता है। तो 3 सहाबा मुहाजिर सहाबा लड़ने के लिए गए। ये एक तवील वाक़या है सीरत रसूल में। अगर ये जंग के वाक़यात बयान करने लगेंगे तो बहुत वक्त गुज़र जाएगा। अब ये जंग चलती रही और सहाबा कराम कहते हैं कि हमारी तलवार उठने से पहले या फिर काफिर के गर्दन पर पहुंचने से पहले काफिर की गर्दन कट हो जाती थी, धड़ से सर से धड़ अलग हो जाता था। तो ये मामला हमें समझ में नहीं आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते तुम्हारी मदद के लिए उतरे हैं और ये तुम्हारे साथ जंग करते हैं, जिहाद करते हैं और ये काफिरों से लड़ते हैं। तो देखें कि ये जो मैं कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। शर्त यह है कि पहले तुम्हें मैदान में उतरना पड़ेगा, पहल तुम्हें करनी पड़ेगी, शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की मदद उतरेगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कदम भी मैदान में जमा देगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैदान बदर का ये वाक़या बयान करते हैं कि मैं जब जंग करने के लिए गया तो मेरे साथ 1-2 जवान लड़के थे, यानी अभी कम उम्र, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी लेकिन जवान थे, वो जवान लड़के थे आजू बाजू। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि ये जो नौजवान जो बच्चे हैं, अगर इनकी जगह अगर कोई बड़ी उम्र का अगर कोई शख्स होता तो मेरे लिए बेहतर होता। अब वो नौजवान बच्चों में उनका नाम क्या था? उनका नाम किताबों में आया है कि मुआज़ बिन उमर, मुअव्विज़ बिन मुअव्विज़ बिन अफ़रा, ये 2 लड़कों का नाम आया है। ये जवान लड़के थे और ग़ालिबन इनकी उम्र किताबों में 12 से 14 साल भी आई है और 16 से 18 साल भी आई है, और बाज़ों ने इनको बच्चे थे ये भी कहा है, किताबों में लिखा है कि छोटे बच्चे थे, और बाज़ों ने लिखा है कि ये नौजवान थे, अभी अभी ये जवान हुए थे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि ये मेरे पास आकर कहते हैं कि चचा हमको बताओ कि ये अबू जहल कौन है। ये अंसार साहबी थे, ये मदीना के रहने वाले थे, अबू जहल को इन्होंने नहीं देखा था। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़के अबू जहल के मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान ने पूछा कि अबू जहल के मुतालिक तुम क्या जानना चाहते हो? तो वो लड़के कहते हैं कि अबू जहल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, इसी वजह से हमने ये इरादा किया है कि ये जो लश्कर का जो सरदार है हम उसको सबसे पहले मारेंगे। देखें कि बच्चों का जज्बा और ज़ौक़ और शौक़ देखें कि छोटे मोटे इंसान से नहीं लड़ रहे, बल्कि अबू जहल भी एक बहुत बड़ा पहलवान था, लड़ाकू था, और वो लश्कर का सरदार था। वो बच्चे उसका पता पूछ रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि वो जो अबू जहल वहाँ पर वो टहल रहा है और उसके आजू बाजू जो हिफाजती जो लोग उसके हैं तो वो अबू जहल है। इतना कहना था अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि मैं पता बताना था कि वो बच्चे वहाँ पर पहुँच गए, वो बच्चे वहाँ पर अबू जहल से लड़ने के लिए पहुँच गए और उनके हाथ अबू जहल तक नहीं पहुंच रहे थे। तो वो उन बच्चों ने, जिनका नाम आया है कि एक का नाम मुआज़, एक का नाम मुअव्विज़, जो नाम किताबों में आया है, वो कहते हैं कि उन्होंने अबू जहल के घोड़े को निशाना बनाया और अबू जहल का जब घोड़ा नीचे गिरा तो अबू जहल भी ज़मीन पर आया और उन बच्चों ने, दोनों ने मिलकर अबू जहल को कत्ल किया। सुभान अल्लाह। देखिए कि सबसे बड़ा कुफ़ार का लश्कर और उसका जो बड़ा जो सरदार है अबू जहल, उसका ख़ात्मा 2 नौजवान बच्चों के हाथों से हो रहा है। 2 नौजवान, और बाज़ किताबों में तो छोटे छोटे बच्चे हैं बोल के ज़िक्र आया है, और वो बाज़ किताबों में ऐसा आया है कि वो बच्चे अपनी पैर की उंगलियां खड़ी करके सहाबा कराम के साथ खड़े होते, कंधे से कंधा मिलाकर, यानी उनकी कद कम थी तो वो अपने पैर की उंगलियों से खड़े होते थे।
اتنا ذوق اور شوق. تو جب ابو جہل کو قتل کرنے کا جب وقت آیا تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر جتنا غرور اور گھمنڈ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت بھی اتنی رسوائی والی دیتا ہے, اتنی ذلت والی موت اس کو دیتا ہے. اور یہ ابو جہل تو فرعون کا بھی باپ ہے. فرعون کا باپ کیوں بولا گیا فرعون کا باپ؟ کہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر جب نکلے سمندر پار کر کے, سمندر نے ان کو راستہ بنایا, اور فرعون کا لشکر جب بھی سمندر میں پہنچا اور فرعون سمندر میں جب ڈوبنے لگا تو 90 پاری کی آیت ہے, فرعون کہتا ہے ربی موسیٰ و ہارون, ربی موسیٰ و ہارون, یعنی میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے, مرتے وقت کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آیا. لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا, وہ کفر کی موت ہی مرا وہ فرعون. لیکن یہاں جب ابو جہل کی جب بات آئی, یہ ابو جہل کو فرعون کا باپ کیوں بولا گیا ہے؟ کہ مرتے وقت فرعون نے تو ایمان لے کر آیا لیکن اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا. لیکن جب ابو جہل مر رہا تھا ان بچوں کے ہاتھوں اور اس کی جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے لڑکوں, اے بچوں, اگر میری گردن کٹ کرنا ہے تو تھوڑا نیچے سے کٹ کرنا. کیا کرنا؟ نیچے سے, یعنی یہاں سے نیچے سے. یعنی اگر میری گردن بھی اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ رکھی جائے تو میری گردن ان سے اونچی دکھائی دے. اتنا غرور اور گھمنڈ, یعنی مرتے وقت بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا اور اتنا نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن پہلے بتا رہے ہیں کہ ابو جہل یہاں مرے گا, عقبہ یہاں مرے گا, عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, لکیر کھینچ کر بتا رہے ہیں. اور وہ خبر اس کو پہنچ گئی ابو جہل کو پہنچ گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر بتایا ہے کہ کون کہاں مرے گا. اور ابو جہل کہتا ہے کہ اب میرا مرنا پکا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اب میرا مرنا پکا ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہر بات سچ ہوتی ہے. یعنی یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی, میرا میدان میں مرنا پکا ہے. لیکن مرتے وقت بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا, بلکہ مرتے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب لوگوں کی گردنیں جب رکھی جائے تو میری گردن ان سے اونچی دکھائی دے. دیکھیں کہ اب یہ جو گردن ہے اگر یہاں سے کاٹیں گے تو تھوڑا چھوٹی ہوگی, اور ذرا نیچے سے کاٹیں گے تو اتنا تھوڑا حصہ بڑھ جائے گا اور وہ گردن اونچی دکھائی دے گی. اتنا غرور اور گھمنڈ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جتنا غرور اور گھمنڈ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویسی ذلت اور رسوائی والی موت عطا فرماتا ہے جیسا کہ فرعون کہاں مرا؟ سمندر میں مرا, ڈوب کر مرا. فرعون کو سمندر پر بہت گھمنڈ تھا, تکبر تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ میں سمندر پر راج کرتا ہوں, میرا سمندر پر میرا حکم چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا. نمرود جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں, مجھے خدا تسلیم کرو, تو نمرود کی موت کیسے ہوئی؟ نمرود کی موت اس کے ناک میں ایک مچھر, اور وہ بھی ہٹا کٹا صحت مند مچھر نہیں تھا, لنگڑا مچھر اس کے ناک میں گھسنے کی وجہ سے نمرود کی موت ہوئی. ابراہ بادشاہ ہاتھیاں لے کر آیا تھا, ابابیل ہاتھیاں, تو وہ فیل جس کو کہا جاتا ہے کہ سورہ فیل ہاتھیوں کے متعلق ہے, وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا. مکہ والوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے, مکہ والے ڈر گئے تھے, گھبرا گئے تھے کہ ہاتھیاں انہوں نے پہلی بار دیکھی تھی. لیکن ہاتھیوں کا خاتمہ, ابراہ بادشاہ کا خاتمہ ابابیل پرندوں سے جو کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان سے کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یا تو یہاں پر بتانے کا اور حاصل کلام میرا مقصد اور یہ ہے کہ انسان کو جتنا غرور اور گھمنڈ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویسی ذلت اور رسوائی والی موت دیتا ہے. تو انسان کے اندر غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے, اور جس کے اندر غرور اور گھمنڈ ہے, چاہے وہ دولت کو لے کر ہے, حسن و جمال کو لے کر ہے, علم کو لے کر ہے, اولاد کو لے کر ہے, مال و دولت کو لے کر ہے, اگر انسان کے اندر غرور اور گھمنڈ ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی اگر غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا.
وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، غرور اور گھمنڈ جس کے اندر ہے۔ تو بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، اور وہ لڑکے آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نے قتل کیا؟ تو دونوں لڑکوں نے ہاتھ اٹھایا، معاذ اور معوذ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو جہل کو قتل کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قتل کیا ہے، تلوار پر اس کا خون تو لگا ہوگا، تم نے کپڑے سے وہ خون تو صاف نہیں کیا۔ تو ان دونوں لڑکوں نے وہ تلوار دکھائی جہاں پر ابو جہل کا خون لگا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ یہاں پر روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت معاذ اور معوذ یہ میدان بدر میں یہ شہید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے سب سے بڑے کافر، سب سے بڑے منافق کو، کافر کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل و کرم تھا۔ اصل انہوں نے پہرے داری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کی جو پہرے داری کی ہے، ان بچوں نے، ان لڑکوں نے کی ہے۔ ہم تو صرف نام لیوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نام، اپنی جان کو قربان کرنا، اور یہ نہیں دیکھنا کہ مد مقابل کتنے ہیں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایسے انسان کو مارنا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا، اذیت دیا کرتا تھا، ایسے لڑکوں نے، بچوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا ہے اور اس کا قتل کیا ہے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا۔ یا رسول اللہ، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ایسے لوگوں پر اترتی ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن لٹا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان بھی پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جنگ بدر کا یہ جو بھی معاملہ ہے، اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جب جنگ بدر جب چل رہی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک خیمے میں، ایک جھوپڑے میں رکے تھے، اور تمام صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی، کیونکہ دیکھیں کہ جب جنگ چل رہی ہے، جب لڑائی چل رہی ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا جو سردار ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لشکر کے جو سردار تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت یہ بہت ضروری تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رک کر پہرا دینا۔ تو جب یہ بات آئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس کون رک کر پہرے داری کرے گا، تو تمام صحابہ کرام سوچنے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلوار نکال کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خیمے کی پہرے داری کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ کی نظر میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں سب سے بڑا بہادر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بات کب پتہ چلی؟ میدان بدر میں پتہ چلی کہ ہم اپنے سے برابر والے سے لڑتے تھے، ہم اپنے سے برابر والے سے میدان میں لڑتے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خیمے کی جو پہرے داری جو کرنے پر جو تیار ہوئے، ہم سمجھ گئے کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ اب دیکھیں کہ میدان بدر میں 70 کے قریب کفار مارے گئے ہیں، 70 کے قریب، اور 70 میں سے تو 22 جو مکہ کے جو بڑے بڑے جو سردار تھے وہ مارے گئے ہیں، جن میں بڑے بڑے سرداروں میں سے نام آتا ہے کہ ابو جہل، امیہ بن خلف، عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ 70 میں سے علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض نے لکھا ہے 21، اور 21 سے لے کر 35 تک یعنی 35 تک 70 میں سے
21 یا پھر 35، ایسا الگ الگ آنکڑا کتابوں میں آیا ہے، آپ 21 مان لے یا پھر 35 مان لے، تو 70 میں سے 35 کو اکیلے مارنے والے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میدان بدر میں 35 کفار مکہ مارے گئی ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت تھی۔ اگر دیکھیں گے تو میدان بدر کا اگر ہیرو دیکھیں گے تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میدان بدر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اتری، 70 مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا دیا گیا، 70 کو قیدی بنا دیا گیا، باقی کے لوگ بھاگ گئے 1000 میں سے۔ اب یہ 70 میں سے قیدی بنانے والے، اس میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دوسرے چچا ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، میدان بدر میں یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اور ایک نام آتا ہے نوفل، ایک نام آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 70 کفار مکہ کو جب پکڑا گیا، قیدی بنایا گیا، تو رائے مشورہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو بہت سے صحابہ کرام نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور بہت سے صحابہ کرام نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول آیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور بعض صحابہ کرام نے یہاں تک کہا کہ جو رشتہ دار ان کے ایمان لے کر آئی ہیں وہی رشتہ دار ان کافروں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہا۔ اور بعض صحابہ کرام نے کہا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، کہ انہوں نے کہا بعض صحابہ کرام نے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ یعنی جرمانہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے مشورے کو قبول فرمایا، فدیہ لے کر بہت سے کفار مکہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو کہا کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو تم مال و دولت دے کر، فدیہ دے کر تم آزاد ہو جاؤ، اور تم میں سے اگر کوئی غریب ہے، مال و دولت نہیں دے سکتا، تو تم میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھانے اور لکھانے کی کوشش کرے، کفار مکہ میں سے۔ یہاں پر علم کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہہ رہی ہیں کہ اگر اپنی جان کی امانت چاہتے ہو، رہائی چاہتے ہو، چھٹکارا چاہتے ہو تو فدیہ دو، اگر فدیہ نہیں دے سکتے تو تم میں سے کوئی پڑھنے اور لکھنے والا اگر کوئی شخص ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ تو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، پڑھنا لکھنا کتنا ضروری ہے۔ بچوں کو پڑھنا لکھنا یا پھر علم ان کو سکھانا، چاہے دین کا ہو یا پھر دنیا کا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، علم کی اہمیت بہت ضروری ہے، اس زمانے میں بھی تھی، آج زمانے میں بھی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی اس کی بہت ضرورت ہوگی۔ اب یہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ اے چچا عباس، فدیہ دیجئے اور آزاد ہو جائیے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ رقم نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آپ کو مکہ چھوڑتا ہوں، مکہ جانے کی اجازت دیتا ہوں، لہٰذا آپ مکہ جائیے، اور مکہ میں جو آپ کے پیسے، کچھ مال و دولت ہے وہ آپ بھیج دیجئے، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ مکہ میں بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے چچا عباس، وہ مال کہاں ہے؟ اے چچا عباس، وہ مال کہاں ہے؟ جب آپ مکہ سے جب نکل رہے تھے، آپ اپنی بیوی یعنی میری چچی ام الفضل جن کا نام تھا، انہوں نے اور آپ نے مل کر گھر کے باہر ایک زمین میں اپنا مال و دولت چھپایا تھا، مال و دولت چھپایا تھا، 400 درہم چھپائے تھے، اور آپ نے کہا تھا اپنی بیوی سے، ام الفضل سے، کہ میں جب جنگ لڑ کر اگر زندہ آیا تو ٹھیک، اگر میں زندہ واپس نہیں لوٹا تو اے میری بیوی، یہ مال و دولت میرے بچوں کو دے دینا۔ تو حضرت عباس حیران و پریشان ہوتے ہیں، مکہ کہاں، مدینہ کہاں، اور یہ بات میری بیوی اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں،
سچے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علم غیب عطا کیا ہے جو مکہ میں میرے اور میرے بیوی کے بیچ میں جو بات ہو رہی ہے، جو راز کی بات ہو رہی ہے، وہ آپ کو کیسے پتا؟ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس وقت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، تو یہ چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں۔ نوفل کا بھی ذکر آیا ہے، حضرت نوفل یہ بھی بعد میں ایمان لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے نوفل فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ تو نوفل نے کہا کہ میرے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہے، رقم نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس جو جدہ میں تم نے 1000 نیزے جو چھپا کر رکھے ہیں، وہ نیزے 1000 نیزے تم فدیے کے طور پر دے دو، تمہاری آزادی ہو جائے گی، تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ تو نوفل کہتے ہیں کہ جدہ میں نے 1000 نیزے جو چھپا کر رکھے تھے، یہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو میدان بدر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہاں پر غیب کی خبر اور علم غیب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے تھے اور غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ میدان بدر کا یہ معاملہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، کسی بھی جنگ میں جاتے، غزوہ میں جاتے تو وہاں پر 3 دن رکتے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد، غزوہ ختم ہونے کے بعد 3 دن رکتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن کے بعد جب مدینہ منورہ واپس جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، تو کفار مکہ کی جو لاشیں، ان کی باڈی جو کنویں میں جو ڈالی گئی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تمہارا وعدہ تمہارے تک پہنچا؟ تم جس رب کو مانتے تھے، جس خدا پر تم ایمان لے کر آئے تھے، کیا اس نے تمہاری مدد کی؟ دیکھو ہمارے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کفار مکہ سے کہہ رہے ہیں۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کو مرے ہوئے 3 دن ہوئے، ان کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، یہ تو مردے ہیں، یا رسول اللہ یہ مردے بھی سنتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اے عمر، یہ مردے زندوں سے زیادہ سنتے ہیں، یہ مردے زندوں سے زیادہ، یعنی تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہ مردے تو لوگوں کی چلنے والی پیروں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور جو اللہ والوں کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے نہیں سنتے، تو دیکھیں کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کافر انسان ہے اور دشمن اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے کافر انسان جب سنتا ہے تو ایک اللہ والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کیوں نہیں سن سکتا؟ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں سن سکتے؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کیوں بولا گیا کہ جب ایک کافر کی لاش جب سن سکتی ہے تو بے شک ایک مسلمان اللہ والے اور نبی کا جسم بھی وہ سن سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو یہ میدان بدر میں بہت سی چیزوں کا ہمیں درس ملتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی درس ملتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، مردے کو کچھ احساس نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس چیز کا بھی خبر ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت میدان بدر میں کس طرح اتری اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے پر، اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اگر سچے دل سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو کس طرح قبول فرماتا ہے، اس بات کا بھی پتہ ہمیں میدان بدر میں چلتا ہے۔ میدان بدر میں اب دیکھیں کہ فرشتے اترے تھے مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے۔ اب یہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 633 کی یہ حدیث ہے، واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز ہی کی حالت میں
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں مسکرا رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور کچھ اشارہ کر رہے ہیں، اجازت دینے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا، کچھ صحابہ کرام نے دیکھا۔ اور دیکھیں کہ یہاں پر ایک چیز جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، جانور کا خیال آنا بہتر ہے لیکن نبی کا خیال آنا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں تو حکم یہ ہے نا کہ اپنی نگاہ نیچی رکھو، اپنی نگاہ وہاں پر رکھو جہاں تم سجدہ کر رہے ہو، یا پھر پیر کے پاس اپنی نگاہ رکھو۔ تو یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جب پڑھاتے تھے تو بہت سے صحابہ کرام پہلی صف میں، دوسری صف میں ہوتے تھے، لیکن اکثر ایسے صحابہ کرام تھے جو دور کھڑے ہوتے تھے، یعنی سب سے تھوڑا دور، یعنی آخر میں، تاکہ امام کا چہرہ دکھائی دے۔ اور علماء کرام نے یہاں تک بیان کیا ہے نماز کی حالت میں بھی صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کس طرح ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے تو انہیں پتہ چلا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، اشارہ کیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے اور آپ نے اشارہ کیا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور اپنے فرشتوں کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی، انہوں نے، فرشتوں نے اور فرشتوں کے سردار نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اجازت ہے واپس آسمانوں میں جانے کی، کیونکہ جب وہ فرشتے جب آسمانوں کی طرف گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے فرشتوں تم اترے تو میرے حکم سے ہو لیکن آؤ گے اوپر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ تو وہ فرشتوں کے سردار اجازت لینے کے لیے آئے تھے کہ یا رسول اللہ اب ہمیں اجازت دیجئے، ہم دوبارہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ میں وہ جبرائیل کی وہی حالت دیکھ کر مسکرا رہا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وہی حالت دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور اشارہ جو دیا، اجازت جو دی، وہی اجازت دی، اشارہ دیا کہ اب تمہیں اجازت ہے تو تم آسمانوں میں جا سکتے ہو۔ یہاں پر بتانے کا مقصد اور حاصل کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، شان یہ ہے کہ فرشتے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر واپس جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ جہاد تو ہوا، جہاد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاد دو قسم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹا جہاد ہے، ایک بڑا جہاد ہے۔ چھوٹا جہاد یہ ہے کہ میدان میں کسی کافر سے، کسی مشرک سے لڑنا، کسی مشرک سے اپنی تلوار سے لڑنا، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور کامل مجاہد وہ ہے۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ سچا اور کامل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 334 کی، کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے لڑے، جہاد کرے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹے جہاد یعنی میدان میں تو ہم نے لڑا، سامنے کافر دکھائی دیتا ہے، مشرک دکھائی دیتا ہے، ہماری جان جائے گی یا تو اس کی جان جائے گی، یہ تو ہوا جہاد، یہ لڑنا۔ لیکن ایک جہاد ہے انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، کبھی ہارتا ہے، کبھی جیتتا ہے، کبھی اس کی بات مانتا ہے، کبھی بات نہیں مانتا، تو نفس کی بات نہ ماننا، ماننا، اس سے جہاد کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اب ہمیں میدان میں جا کر کسی کافر سے، کسی مشرک سے لڑنے کا موقع ملے یا پھر نہ ملے،
جہاد کا موقع ملے یا پھر نہ ملے، لیکن ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ سب سے بڑا مجاہد اور افضل مجاہد اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ میدان بدر، یہ غزوہ بدر میں یہ کفار مکہ کا یہ انجام ہوا کہ کچھ لوگ مارے گئے، کچھ لوگ پکڑے گئے، کچھ لوگوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، کچھ لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ ان کا معاملہ اور ان کا یہ انجام ہوا، اور یہ میدان بدر میں ایک کافروں کو، مشرکوں کو سب سے بڑی شکست ملی، سب سے بڑی، یعنی 70 لوگ مارے گئے اور صرف مسلمانوں میں سے 14 لوگ شہید ہوئے۔ تو یہ ان کو ایک بہت بڑا دکھ تھا، کفار مکہ کو ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو انہوں نے میدان بدر ہونے کے بعد انہوں نے میدان احد کی تیاری کی۔ جتنا نقصان کفار مکہ کا میدان بدر میں ہوا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان مسلمانوں کا میدان احد میں، جنگ احد میں ہوا ہے۔ وہ میں بیان کر چکا ہوں 2 سال پہلے جنگ احد کے متعلق، جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور میدان احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ بھی ذکر کیا گیا تھا۔ تو وہ بھی آپ ویڈیو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر سے ہمیں درس حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر، میدان بدر ہمیں بہت سی چیزوں کا درس دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے۔ تو وہ نصیحتیں، وہ درس حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں جو کچھ بھی بولا گیا، سنا گیا، بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی